لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكلا وعد الله الحسنى قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا ربي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا مطالبي يا ملجائي يا مأوائي يا آقائي یا حبیبی یا طبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج ہماری 7ویں نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے دارین کی سعادتوں کا باعث بنائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا باہمی تعلق۔ کون صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جانثار؟ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جن کی شان خود رب عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور اعمال صالحہ کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ تمام لوگوں سے بہترین ہیں۔ خیر البریہ فرمایا، اور ان کا اجر کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے؟ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ جنات عدن، ان کے لیے جنت عدن ہے۔ جنت عدن کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا سن لو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس لیے کہ ان کے دل میں اپنے رب عز و جل کا خوف اور خشیت الہی ہے، اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین نے ان سب سے وعدہ فرمایا ہے کس کا؟ بھلائی کا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ صحابہ اور ان میں پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا صحابی ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے انہی الفاظ کو وحی بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا،
جب وہ اپنے صحابی سے فرماتے تھے لا تحزن، غم نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. لفظ کیا ہے؟ لصاحبہ. جب وہ اپنے صحابی سے کہتے تھے، اپنے مصاحب سے کہتے تھے، اپنے ساتھی سے کہتے تھے، اپنے رفیق سے کہتے تھے. علماء کرام فرماتے ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہے، انکار کرے گا، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرے گا. جو قرآن کی آیت کا انکار کرے گا وہ کافر ہے. ان کا صحابی ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. جناب صدیق اکبر وہ پیارے صحابی جو انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں افضل ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے ابو بکر انت عتیق من النار، تو جہنم کی آگ سے بری ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے حوالے سے فرمایا گیا کہ آسمان کی ساری نیکی، جتنے ستارے ہیں آسمان کے، اس کے برابر کن کی نیکیاں ہیں؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے. جب سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بابا جان، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بابا جان، ان کی نیکیاں، فرمایا ان کی تو ایک نیکی سے بھی زیادہ ہے. یہ ساری نیکیاں عمر کی تیرے بابا جان کی ایک نیکی کے برابر ہے. وہ مقام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس گلی سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. وہ فاروق اعظم کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. یہ مقام و مرتبہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں فرمایا اے پیارے عثمان تجھ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ذوالنورین حضور کی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں، اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے تو کہنے ہی کیا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا. فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. یہ مقام و مرتبہ دو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی بیٹیاں حضور کے عقد میں ہیں. یہ حضور کے سسر ہوئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ داماد رسول ہیں. کیسا آقا سے کیسا رشتہ ہے، کیسا تعلق ہے کہ دو جو ہیں وہ حضور کے سسر اور دو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے داماد، حق چار یار. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے سارے صحابہ عظمت اور شان والے. کس کس صحابی کی عظمت اور شان بیان کی جائے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مقام و مرتبہ ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، جناب طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسان بن دربار مصطفی کے ثنا خان رضی اللہ تعالی عنہ. کس کس صحابی کی عظمت اور شان بیان کی جائے. احادیث مبارکہ ان کے فضائل اور مناقب سے بھری پڑی ہیں. تو یہ پیارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے غلام اور حضور کی اہل بیت حضور کے گھر والے. پیاری بیٹی کے حوالے سے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، اے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور ان کے جو شہزادے ہیں بیٹے امام حسن امام حسین، ان کے بارے میں کیا فرمایا ان الحسن والحسین
सय्यदा शबाब अहदिल जन्ना कि हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्या मकाम व मर्तबा है। और इस खानदान का मकाम देखें कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमा रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहदल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला तो यही चाहता है कि ए अहले बैत तुमसे हर किस्म का रिज्स दूर फरमा दे और तुम्हें पाक साफ मुसफ़ा मुजल्ला फरमा दे। ये मकाम मर्तबा। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है हबीब आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग दीन पर, तबलीग इस्लाम पर जो कुछ मेरे जिम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाया है, जिस मनसब पर मुझे फाइज किया है, इसके एवज मैं तुमसे कोई सिला कोई बदला नहीं तलब करता। हां इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे जो इतरत है, मेरी अहले बैत है, मेरे जो कराबत हैं, जिनकी मोहब्बत तुम पर वाजिब है, उसका ख्याल करना, उसका ख्याल करना। देखिए कितनी अहमियत है अहले बैत अतहार। तो पता क्या चला, हजरात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का मकाम क्या कहने, अल्लाहु अकबर। और हजरत अहले बैत अतहार इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान फरमा रहा है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा भी हक और अहले बैत अतहार भी हक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये तुर्रा इम्तियाज हम अहले सुन्नत व जमात का है कि हम इनमें तफरीक नहीं करते। यानी ये नहीं कि हम सिर्फ सहाबा का नारा लगाते हैं तो अहले बैत को छोड़ देते हैं, या अहले बैत का नारा लगाते हैं और सहाबा को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये दोनों हमारे सर के ताज हैं, हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे दिल का सुकून है। हुजूर की आल, हुजूर की औलाद और हुजूर के प्यारे रुफका, प्यारे सहाबा, इनके तो काश, हम तो ये तमन्ना करते हैं काश हम इनके नाल बरदार हो जाते, काश अल्लाह तबारक व तआला हमें इनकी पांव की खाक बना देता। ये वो मुकद्दस नुफूस कुदसियां हैं कि जिन घोड़ों पर ये बैठ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन घोड़ों के सुमों की भी कसम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है। ये वो हज़रात मुकद्दसा हैं, ये वो अल्लाह के प्यारे हैं। लेकिन आज अफसोस से कहना पड़ता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हुए एक नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हुए और अपने आप को मुहब्बे रसूल और हुजूर का उम्मती समझते हुए कोई सहाबा से मोहब्बत करता है तो अहले बैत को छोड़ देता है, और कोई अहले बैत की मोहब्बत का दम भरता है तो सहाबा को छोड़ देता है। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहादीस मुबारका से हमने ये सबक नहीं सीखा, बल्कि कुरान ने जो हमें बताया है, जो हुजूर के फरमान ने जो बताया है, वो हमें यही बताया है कि हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करो और हुजूर की आल से भी मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह मैं आगे अर्ज करूंगा कि हुजूर की आल की मोहब्बत और इनकी इताअत, इनकी इत्तबा और इनसे वाबस्तगी, इनके उसवा हसना को अपनाना और हजरत सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मोहब्बत, ये हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है। तो जो हजरात इस हवाले से बात करते हैं, और माज़अल्लाह अभी मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम के हवाले से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाए हैं। तो इन जय्यद सहाबा कराम जो खुलफाए राशिदीन हैं, उनके हवाले से तरह तरह की बातें करते हैं जो एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और बाज़ लोग हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से और जनाब अली मुर्तज़ा कररमल्लाहु ताला वजहुल करीम के हवाले से ऐसे अल्फाज जो दामाद रसूल हैं और इमाम हुसैन जो जिगर गोशाए बतूल और नवासे रसूल हैं, जिनके बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। उनके बारे में लबकुशाई करते हैं। क्या औकात है, क्या औकात है। उम्मती कहलाने वाले
اور حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرات اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایسے الفاظ. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں خوش عقیدگی عطا فرمائے. میں کہا کرتا ہوں سر اپنے دروس کے اندر کہ اہل سنت سے وابستہ رہیے, آپ اپنے علماء سے مربوط رہیے, انشاءاللہ بھٹکنے نہیں پائیں گے, آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا, انشاءاللہ مستقیم رہیں گے آپ. اگر آپ جماعت سے نکل گئے نا, جو بکری ریوڑ سے نکلتی ہے بھیڑیا کھا جاتا ہے اس کو, یہ بات یاد رکھیں. اور جو ریوڑ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ حفاظت کے اندر رہتے ہیں. تو جماعت کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے, وسوسوں سے اور شریروں کے شر سے, برے عقائد سے انشاءاللہ الرحمن محفوظ و مامون رہیں گے. اللہ رب العالمین اپنے ان پیاروں کے صدقے سے انشاءاللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہمیں محفوظ رکھے گا. اب دیکھیے ان حضرات کی آپس میں محبت کیسی تھی, محبت کا عالم کیا تھا. چند اس ضمن میں چند باتیں میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اہل بیت سے محبت, جو ان کو جدا کرتے ہیں نا اہل بیت سے, اہل بیت اور صحابہ کرام یہ جدا ہیں, ان کا آپس میں کشیدگیاں تھیں, اختلافات تھے. نہیں بھائی, آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. اور ایسی تاریخ جس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, ہم ایسی تاریخ کو نہیں مانتے. ہم اللہ کا قرآن اور حضور کا فرمان مانیں گے کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں, وہ ہم مانیں گے. ایسی طریقی روایات کو ہم نہیں مانتے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمایا کرتے تھے صلۃ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے. حضور کے جو رشتہ دار ہیں, حضور کی جو آل اولاد ہیں, ان کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے زیادہ محبوب ہے. کون فرما رہے ہیں؟ یار غار مصطفیٰ خلیفہ اول جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی محبت کا عالم کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین فرماتے کہ چھوٹا بچپن کا زمانہ تھا اور بڑے ہو کر آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر چلا گیا. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر تشریف فرما ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, واز فرما رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں. تو جاتے ہی میں نے انہیں کیا کہا, حضرت امام حسین فرماتے ہیں, اب دیکھیں تعلق دیکھیں, یہ پیار دیکھیں آپس میں کس قدر ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے کہا انزل عن منبر ابی وذهب الى منبر ابی کا, یعنی میں نے کہا میرے باپ کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیے. بچے تھے, کہنے لگے میرے باپ کے منبر سے اتریے, میرے نانا جان ان کے منبر سے اتریے اور اپنے باپ کے منبر پر جائیے. تو جناب عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین, اور کتنا 2.5 لاکھ مربع میل کے مالک, اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ, جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر آپ ناراض نہیں ہوئے, ڈانٹا نہیں ہے, بلکہ آپ نے پیار کیا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں مجھے اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا اور کیا فرمایا, لم یکن لابی ممبر, میرے باپ کا ممبر تھا ہی نہیں. اے حسین میرے باپ کا ممبر تھا ہی نہیں, یعنی کیا فرما رہے ہیں, اے حسین تو نے صحیح کہا, یہ واقعی تیرے باپ کا ممبر ہے, یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہی ممبر ہے. تو فرماتے اس کے بعد جب خطبہ آپ نے ختم فرمایا پھر گھر لے گئے, مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور گھر جا کے میری خدمت کی, مجھے کھانا کھلایا اور فرماتے کہ بیٹا کبھی کبھی آ جایا کرے ہمارے پاس اور ہمیں خدمت کا موقع دیا کریں. یہ محبت اور عقیدت حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تھی. اور دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
فقیہ امت صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سب سے بڑے فقیہ، وہ کیا فرماتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا صحابہ کے اہل بیت کے حوالے سے، اور اہل بیت کا عقیدہ کیا تھا صحابہ کے حوالے سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ، کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضور کا صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، لشکر اسلام کو روانہ کر دیا اور کچھ رفقا آپ کے ساتھ ہیں، آپ گھوڑے پر بیٹھے، جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے آ گئے، گھوڑے کی لگام تھام لی۔ آپ پوچھنے لگے اے علی یہ کیا؟ گھوڑے کی رکاب تھام لیے، دیکھتے نہیں ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور آلات حرب ہم نے لگائے ہوئے ہیں۔ جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت دیکھیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے اے ابو بکر یہ کیا؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے میدان جنگ میں؟ نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ہم جائیں گے اور ہم اپنی جان دین اسلام کی خاطر قربان کریں گے۔ وہ اصرار کرتے رہے، یہ اصرار کرتے رہے، وہ اصرار کرتے رہے، یہ بھی اصرار کرتے رہے، نہیں جانے دیا۔ کہنے لگے نہیں، علی کے ہوتے ہوئے آپ نہیں جائیں گے، علی جائے گا، علی جا کے کفار کا مقابلہ کرے گا، آپ یہاں بیٹھ کر مدینہ طیبہ کے اندر امور سلطنت چلائیں۔ یہ محبت تھی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ پھر دیکھیں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسی محبت ہے۔ جب بلوائی آئے، انہوں نے حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا چاہتے تھے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ نے اپنے دونوں فرزندان جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو بھیجا کہ جا کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر پہرہ داری کرو، پہرہ دو، محافظ بن جاؤ، اور خبردار ان پر کوئی حملہ نہ کرنے پائے، کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے۔ تو آپ جب تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے، یہ دونوں شہزادگان دروازے پر معمور رہے، اور کسی کی ہمت اور جرت نہ ہوئی کہ دروازے پر سے آ کر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ آور ہوتا۔ ان بدبختوں نے پیچھے سے عقبی دیوار پھلانگی اور اندر آ کے انہوں نے پھر حملہ کیا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں محبت تھی، تو اپنے شہزادگان کو بھیجا آپ نے۔ یہ دلی وابستگیاں دیکھیں۔ حضرت ایک اور میں آپ کو بڑی اہم بات بتاؤں کہ صرف باتوں کی حد تک نہیں، بلکہ ان کی آپس میں تعلقات بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ کیسے کیسی رشتہ داریاں ہیں؟ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی نام کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا نام ہے؟ حضرت، یاد کر لیں، حضرت ام کلثوم، یہ جناب علی کی صاحبزادی ہیں اور بطن فاطمہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا عقد کس سے ہوا؟ جناب فاروق اعظم سے ہوا، عمر فاروق اعظم۔ اگر ان کے دل میں کوئی بغاوت یا کوئی بغض و حسد آپس میں ہوتا تو کون اپنی بچیوں کا رشتہ دیتا ہے؟ توجہ طلب بات ہے نا، مقام غور ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آخر اس قدر محبت تھی کہ اپنی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی ایک زوجہ ہیں، ان کا نام ہے ام اسحاق. کیا نام ہے؟ ام اسحاق. یاد کر لیں، آپ کو باتیں بڑی کام آئیں گی. کیا نام ہے؟ ام اسحاق ان کا نام ہے. اور یہ پتہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ بیٹی ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت طلحہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی. اور کن کی زوجہ ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی. پتہ کیا چلا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان یہ باہم شیر و شکر تھے، ان کی محبتیں تھیں آپس میں. اور یہ لوگ بعد میں آ کے طرح طرح کی انہوں نے قصے گھڑ لیے، باتیں بنا دی، اور معاذ اللہ ایسے سی جھوٹی روایات ان سے منسوب کر دیں جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی روایات مستند ہیں. اور معاذ اللہ عداوت صحابہ، ایک گروہ نے عداوت صحابہ کا پہاڑ کھڑا کر دیا، اور ایک گروہ نے عداوت اہل بیت اس کو پروان چڑھایا. الحمدللہ عز و جل ہم اہل سنت خوش قسمت ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت والے بھی ہیں. علم صحابہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور علم آل نبی بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے. الحمدللہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 300 آیات بالمعنی یا براہ راست یہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں. کتنی؟ 300 آیات. حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں، صحابی رسول، مفسر قرآن. آخر ان کے نظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر مقام تھا، اگر مقام نہ ہوتا تو اس قدر اتنی بڑی بات کیسے وہ ارشاد فرماتے. اور دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما گئے، جستے انور پڑا ہوا ہے چارپائی پہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دائیں بائیں تشریف فرما ہیں. رونے کی آواز آئی. صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میں نے مڑ کے دیکھا کہ رونے والا کون ہے. دیکھا تو وہ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. اور رو کر کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ اے رب، یا رب یہ کتنا خوش قسمت ہے جو چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے. کاش جب علی اس دنیا سے جائے جتنی نیکیاں اس کی ہیں، کاش علی کی بھی اتنی نیکیاں ہوں. یا رب یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس کی اتنی نیکیاں ہیں، فقاہت میں، علم میں اس کا کس قدر مقام تھا. یا رب جب علی اس دنیا سے جائے تو اس کی بھی اتنی نیکیاں ہوں. آخر ان کے دل میں اتنی قدر اور اتنی ان حضرات صحابہ کرام جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص ان کی قدر و منزلت تھی، تو اتنے پیارے پیارے الفاظ وہ استعمال فرما رہے ہیں. پتہ کیا چلا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں قدورتیں یہ نہیں تھیں، یہ تو شیر و شکر تھے، باہم ان کے اندر پیار و محبت تھا. جبھی تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان اہل بیت اطہار کی خدمت میں تحائف پیش کیا کرتے تھے. جیسا کہ آپ سن چکے کہ 1,00,000 درہم وہ انہوں نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کہ جو ان کو ملتا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. تو یہ اپنے ذہن سے اگر کوئی بات آپ کو کوئی بتائے اس حوالے سے فلاں صحابی نے یوں زیادتی کی معاذ اللہ، یا کوئی کہے کہ صحابہ تو حق پر تھے جی، بات یہ ہے امام حسین ان سے غلطی ہوئی ہے اور انہوں نے بغاوت کی ہے، معاذ اللہ، سمجھ لیجیے گا یہ اس کا دماغ کے اندر فطور ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو قرآن پاک کی آیات سنائی ہیں، احادیث سنائی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے. تو جو ایسی بات کرتا ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جو نواس رسول ہیں ان کو باغی کہے، اور اس بدبخت یزید خبیث کو وہ امیر المومنین کے درجے میں رکھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا ہی بدقسمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کو بروز قیامت محرومی ہوگی. مولانا شفیع قوڑی صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے جرح کرنے لگا اور یزید کے فضائل بیان کرنے لگا. دیکھو جی فلاں وہ حدیث قسطنطنیہ آپ کو یاد نہیں ہے, فلاں روایت آپ کو یاد نہیں ہے, اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ برے برے الفاظ بیان کرنے لگا. تو آپ فرماتے کہ میں نے اس کو دلائل دیے لیکن وہ بس ہر درمی میں اترا ہوا تھا. تو میں نے ایک ایسی بات کی, رفقا بیٹھے ہوئے تھے, میری وہ بات سن کر جواب نہ دے سکا اور اٹھ کے چلا گیا. وہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے یزید سے محبت ہے, ہم تو حسینی ہیں, ہمیں تو امام علی مقام سے محبت ہے, اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں, ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے, اور تو اتنی دیر سے یزید کی محبت کا دم بھر رہا ہے, تو بھی ہاتھ اٹھا اور میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. میں دعائیں کرتا ہوں یا اللہ عز و جل ہم سب کا بروز قیامت ہم سب کو حضرت امام علی مقام امام حسین کا ساتھ نصیب ہو اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو. جو حشر ان کا ہو وہی حشر ہمارا ہو, ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو. اور تو بھی ہاتھ اٹھا, تجھے تیرے دل میں یزید کی محبت ہے, تو بھی ہاتھ اٹھا اور یہ دعا کر یا رب میرا حشر چونکہ مجھے یزید سے محبت ہے, میرا حشر یزید کے ساتھ ہو. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ اس کا رنگ فک ہو گیا, وہ جواب نہ دے سکا, اٹھ کے چلا گیا. کہاں نماز رسول جگر گوشائے بطول, اور کہاں وہ بدبخت. دیکھیے نا کوئی موازنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, کسی صحابی کے حوالے سے کوئی بات نہیں سننی. حضور کے سارے صحابہ حق ہیں, اور حضور کی ساری اولاد, حضور کے اہل بیت اطہار اس چمنستان زہرا کے مہکتے ہوئے پھول ہیں. دو احادیثیں اور اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹوں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کیا فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے؟ یا ایھا الناس انی ترکتم فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا. اے لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. بتا دیا صراط مستقیم, راہ ہدایت بتا دی. اگر تم راہ ہدایت پر مستقیم رہنا چاہتے ہو, گمراہی سے بچنا چاہتے ہو, طریقہ بتا دیا. لن تضلوا, کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. کیا فرمایا؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ایک قرآن مجید اللہ کی کتاب اور دوسری میرے آل کی محبت ہے. دو چیزیں ہیں, قرآن کو تھامو, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرو, اور میرے اہل بیت اطہار کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو. یہ دو چیزیں تھام لی تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لن تضلوا, تم کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے. الحمدللہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ عز و جل ہم خوش قسمت ہیں کہ قرآن کا دامن بھی ہم نے تھام رکھا ہے الحمدللہ, اور اہل بیت کا دامن تو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہی. قریب قریب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سماعت فرمائیے. اہل بیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا, یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے, فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلکا. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا, اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھا تھا نجات پا گیا نا, اور جو پیچھے رہ گیا تھا اگرچہ آپ کی اولاد تھی ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا. اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب سے فرماتے ہیں کہ میرے جو اہل بیت ہیں اس کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے. جو محبت آل رسول کی کشتی میں بیٹھ گیا, یعنی جس نے اپنے دل کے اندر آل بیت کی محبت کو بٹھا لیا, بس وہ کامیاب ہو گیا, وہ نجات پا گیا. اور جس کے دل میں محبت آل رسول نہیں ہے, جو اس کشتی محبت میں سوار ہونے سے رہ گیا, بس وہ ہلاک ہو گیا. اور صحابہ کے حوالے سے کیا فرمایا؟ صحابہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم.
میرے صحابہ جو ہیں یہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں. میرے صحابہ آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کشتی میں بیٹھو گے ہدایت پا جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے. اور صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ مفسر اعظم کیا بیان فرماتے ہیں؟ ان دو احادیث کی تطبیق فرماتے ہیں. نتیجہ اخذ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بحمدللہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہدایت ہم پا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قیامت کی ہولناکیوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. بھئی کشتی سمندر میں سفر کرتی ہے نا، اور منزل کا تعین راستے کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ستاروں کو دیکھتے ہیں نا. اگر کوئی کہے جی مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ سمندر کے اندر ہی بھٹک جائے گا، اور سمندر کے بھنور کے اندر ہی اس کے لپیٹ میں آ کے ہلاک ہو جائے گا. اور کوئی کہے جی ستارے تو مجھے چاہیے، ستاروں کو تو دیکھوں گا لیکن مجھے کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ کنارے پر ہی بیٹھا رہے گا. ایسے ہی ہے نا، کشتی اگر منزل تک پہنچنا ہے کشتی میں بیٹھنا ہوگا، اور راستہ صحیح اس کا تعین کیسے ہوگا؟ ستاروں کو دیکھنا ہوگا. اور ان ستاروں کو دیکھنے کے لیے ستارہ شناس بھی چاہیے، جو اولیاء کاملین اور اولیاء کاملین کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت ہیں. وہ بتائیں گے یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کی اقتدا کرو تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. میرے سیدی اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. ان دو احادیث کو ملا دیا اور ایک شعر کے اندر اپنا عقیدہ اہل سنت بتا دیا اور سمجھا دیا. دیکھو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بھائی یہ تو وہ خاندان اہل بیت اطہار ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا مقام ہے ان کا؟ ان کو اہل بیت اطہار کی محبت میں کوڑے مارے گئے، اہل بیت کی محبت میں کوڑے مارے گئے، اور آپ کو کہا، الزام لگایا کہ آپ رافضی ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ شعر سنیے. فرماتے ہیں لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل رسول سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو سن لو میں رافضی ہوں. امام شافعی فرماتے ہیں محبت آل رسول میں اس قدر بڑھ گئے، اور کیا فرماتے ہیں اہل بیت کی شان میں؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت، اے رسول کی اہل بیت، تمہاری محبت تو اللہ نے قرآن کے اندر فرض کر دی ہے. امام شافعی کا عقیدہ سنو. اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو جیل کے اندر رکھا گیا اور اسی اسیری کے عالم میں آپ نے اپنی جان آفری کی سپرد کی، تو وہ کہہ رہے ہیں اصل جو سبب تھا وہ منصب قضا نہ لینے کے سبب آپ کو قید میں ڈالا جانا نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کرام سے محبت کا اظہار کرتے تھے اور علل اعلان کہتے تھے کہ اہل بیت کا ساتھ دو. اس اہل بیت کی محبت کی پاداش میں آپ کو جیل کے اندر ڈالا گیا. مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر خطبات محرم کے اندر اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سبب کیا تھی؟ یہ اہل بیت کی محبت تھی. یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ساری گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان نفوس قدسیہ کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں، سنیں
اور ہم اپنی زندگیوں کے ایسے ڈھالیں جیسے انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، جیسے ان کا تعلق باللہ تھا، جیسا ان کا اپنے آقا سے محبت کا رشتہ تھا، جیسا ان کا عقیدہ تھا، جیسی ان کی ایمانی کیفیت تھی، جیسا ان کا انداز فکر اور جیسی ان کی سوچ تھی، جیسی ان کے اپنے رب عز و جل سے والہانہ انداز محبت اور خوف و خدا اور خشیت الہی کی کیفیت تھی، کاش ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ ان محافل کا انعقاد کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی حضرات صحابہ کرام کے سچے غلام بن جائیں، حضرات اہل بیت اطہار کے ہم غلام بن جائیں، اور ہمارے بچے بھی حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سچے غلام اور ان سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ سب کہہ دیجئے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ کو استقامت کا نسخہ بتاؤں گا کہ استقامت کیسے ملے گی۔ ساری باتیں سنتے ہیں دل کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کہ واقعی یار باتیں تو بڑی اچھی ہیں، حضور کا فرمان سنا ہے ہم نے، اللہ کا قرآن سنا ہے ہم نے، اور اتنے بڑے بڑے فقہائے ملت اسلامیہ کے فرامین ہم نے سنے ہیں، تو واقعی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، چند دن کے بعد جذبہ جو ہمیں ملا تھا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ پرانی روش اور پرانے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ جو بزرگوں نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی شیخ کامل سے وابستگی ہوگی نا، اچھے ماحول سے وابستگی ہوگی تو انشاءاللہ بھٹکنے نہیں پائیں گے، انشاءاللہ بھٹکنے نہیں پائیں گے۔ تو بہترین ذریعہ جو ہے میں بتاؤں گا آپ کو، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرات اہل بیت اطہار، ہم بھی اور ہماری خواتین بھی، ہماری بچیاں بھی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسل، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والے اور ان کے رگو پے میں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت رچ بس جائے تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ آپ کو کیا کچھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں ان نفوس قدسیہ کی محبت کو پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔